اللہ آگے صحابہ کی ایک مثال بیان کرتا ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے نا اپنی زمین کے اندر ایک بیج بویا، کَزَرْعٍ جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کھیتی کے اس بیج نے پہلے ایک سوئی نکالی، جب بیج پھٹتا ہے پودا بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے بیج سے کیا نکلتی ہے؟ ایک سوئی نکلتی ہے۔ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس نے اپنی سوئی نکالی، پٹھا نکالا، فَآزَرَهُ، پھر اس کو طاقت دی، فَاسْتَغْلَظَ، پھر اس سوئی کو موٹا کیا، بیج سے پٹھا نکلا، سوئی نکلی، اس کو طاقت دی، مضبوط ہوئی، اور پھر مضبوط ہوگی، موٹی ہوگی وہ، فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر وہ سوئی مضبوط ہو کر اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہوگی، اپنی پنڈلیوں پر۔ پودا اتنا نرم ہوتا ہے جب بیج سے نکلتا ہے، یوں بندہ مسئلے نا 2 انگلی سے آرام سے مسئلہ جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پنڈلیوں پر کھڑا ہو جاتے ہیں، آپ بھاگ کے ٹکر بھی مارو تو آپ کا سر پھٹ جائے گا، اس کو فرق بولیے نہیں۔ اب دیکھنا، اللہ فرماتا ہے یہ محبوب کے صحابہ کی مثال ہے، اور یہ مثال کہاں ہے؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل کے اندر اللہ نے محبوب کے صحابہ کی یہ مثال بیان کی ہے کہ صحابہ ایسے ہیں جیسے زمیندار نے بیج لگایا، بیج نے ایک سوئی نکالی، سوئی کے اندر جان آئی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہو گئی۔ تو یوں ہی یہاں پر کھیتی اگانے والے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سرکار نے مکہ کی بنجر زمین کے اندر بیج لگایا توحید کا، پہلا پودا اگا حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی مرتضیٰ، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا نا، یہ پہلے پودے ہیں، تو سوئی نکلی نا اسلام کا ہیں، تو پہلے یہ تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کی مثال، سوئی نکلی، پھر وہ طاقتور ہوئی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی۔ صحابہ اکرام پہلے 1 صحابی، پھر 2 صحابی، پھر 10 صحابہ، پھر 15 صحابہ، پھر 20 صحابہ، پھر 200 صحابہ، پھر ہجرت کے وقت سرکار مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سارا میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے بھر گیا تھا۔ تو یوں سرکار نے فصل لگائی تو فصل بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی، اور اپنی پنڈلیوں پر سرکار کے صحابہ کھڑے ہو کر مکہ کے مشرکان یا ناساں سیکنے لگ گئے۔ جہاد ہوا، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اب یہ بس آخری الفاظ ہیں۔ اچھا، جب زمیندار لگاتا ہے، کھیتی جب تیار ہو جائے، بیج نکلا، بڑھتے بڑھتے او عالی شان کھیتی بن گئی، پھل لگ گیا، اپنی موج پر آ گئی، تو ہوا جب چلتی ہے نا خرامہ، تو کھیتی جو اوپر پھل لگا ہوتا ہے، پھول لگے ہوتے ہیں، ہوا کبھی ایسے اس کو کرتی ہے، کبھی ایسے کرتی ہے، تو جب ہوا کی وجہ سے کھیتی لہلہاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یعجب الزراع، یہ کھیتی اپنے مالک کا دل خوش کرتی ہے، آیا یہ کھیتی اپنے مالک کا دل خوش کرتی ہے۔ اچھا، مالک نے کھیتی لگائی، کھیتی ہوگی کامیاب، پھل پھول گئی، مالک کا دل خوش ہوا، تو پھر کوئی سڑتا بھی تو ہے نا کھیتی دیکھ کر، ہاں جی، جو شریکے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سڑتے ہیں نا۔ تو پھر جو صحابہ کی فصل سرکار نے لگائی تیار ہوگی، حضور خوش ہو رہے ہیں، جو سڑنے والے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ توجہ ہے؟ اب یہ قرآن ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، سنا دوں محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، صحابہ کے اوپر الزام لگانے والوں، میرے مدنی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ڈاکو اور ظالم کہنے والوں، سن لو، اللہ فرماتا ہے صحابہ سے جلنے والا لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ سے جلنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ کون ہیں؟ یا تو کوئی کہیں قرآن میں نہیں لکھا، جب قرآن میں لکھا ہے میں سنا رہا ہوں تو آپ بھی بولے نا۔ صحابہ سے حسد کرنے والا، ان سے جلنے والا، یہ قرآن کی نص ہے، نص، جو شک کرے گا اس کا ایمان ہی نس جائے گا۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر زبان چلانے والے، زبانیں تاندرات کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی عظمت کو، شان کو دیکھ کر جلنے والا مومن نہیں بلکہ بے ایمان کافر ہے۔ لو جی، آج اسپیشلی خلیل بھائی کی فرمائش پر یہ موضوع تھا، شان صحابہ۔
ٹائم اوپر ہو گیا، چلیں وما علیہ الا البلاغ المبین.